لیڈر ہے جی عمران خان اور طیب اردگان. تو عمران خان صاحب کا بھی میں نے کوئی بیان ابھی تک تو نہیں سنا. خان صاحب کا تو اتنا ہی بیان آتا ہے کہ جی مجھے جناب دیسی مرغی دے دیں آپ جیل کے اندر, ٹھیک ہے جی, میری بیوی سے مجھے ملنے دیں, الیکشن جلدی کرا لیں. اب کل بھی وکیل نکلا ہے, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کنسرن ہے اس حوالے سے کہ کیونکہ اخبارات ان کو پہنچ رہے ہیں, اندر سب کچھ مل رہا ہے. دو ہی لیڈر ہیں جی عمران خان اور طیب اردگان. تو عمران خان صاحب کا بھی میں نے کوئی بیان ابھی تک تو نہیں سنا. خان صاحب کا تو اتنا ہی بیان آتا ہے کہ جی مجھے جناب دیسی مرغی دے دیں آپ جیل کے اندر, ٹھیک ہے جی, میری بیوی سے مجھے ملنے دیں, الیکشن جلدی کرا لیں. اب کل بھی وکیل نکلا ہے, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک جو ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان صاحب پر خاص طور پہ مارچ 2019 کے بعد سے عمران خان صاحب پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اس سلسلے میں عمران خان صاحب پر دباؤ کے علاوہ ان کو لالچ بھی دیا گیا, لیکن اس معاملے پہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور ابھی تک وہ اس معاملے پر جھکنے کے لیے, کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان پر کتنا دباؤ ڈالا گیا, لیکن عمران خان نے اسرائیل کے معاملے پر کوئی اصولی موقف جو ہے اس پر نہیں کی, اور یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. دیکھ لیں آپ کے بال ہم نے لگا لیے, آپ نے بال اتارے, ہم نے بال لگا لیے. ملاقات ہو گئی ہے. بیٹھے سر, ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے. ویلاگز تو آپ ریگولرلی دیکھتے ہیں, آپ سے پہلے ان کے دیکھتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں. آدھی اکیڈمی تو پہلے ہی آپ کے ساتھ تھی, خان صاحب کے نکالے جانے کے بعد باقی بھی آپ کے ساتھ. الحمدللہ. آج وہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ان کے حق میں بات کریں. میں تو ہر اس بندے کے حق میں بات کروں گا جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے, اس طرح نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہو رہا ہے. یہ وہی عمران ریاض خان صاحب ہیں کہ جب دوسرے صحافیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے نا, ابصار عالم کے ساتھ, ابصار عالم نے جن کو گولی لگی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, ان کو تندرستی دے. بڑا انفارچونیٹ ہے صحافیوں کے اوپر ایسے اٹیک ہونا, یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ بڑا ظلم ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. مطیع اللہ جان کے ساتھ, اسد طور کے ساتھ, حامد میر صاحب کے ساتھ, اس زمانے کے آپ ویلاگز دیکھیں انہی عمران ریاض خان صاحب کے, یہ ان ویلاگز کے اندر اس ظالمانہ قانون کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ صحافی کو 3 افراد نے گھر کے اندر گھس کر مارا. جرم ہے, غلط ہے, غیر قانونی ہے, قابل مذمت ہے. تو جناب یہ سن لیا آپ نے, یہ میں کہہ رہا تھا. تو میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو وہ کچھ کیے ہی نہیں پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آج پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو آپ کے کس عقیدے کو ہم درست مانیں؟ ہم تو اس وقت بھی اسی پوائنٹ آف ویو پہ کھڑے تھے جہاں آج کھڑے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک 2017 کے اندر جو کچھ ہوا اور ملک کا بیڑا غرق کیا گیا, بالکل اس طریقے سے یہ جو کچھ 2022 کے اندر ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ بھی دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جب باقی صحافیوں کو مار پڑ رہی تھی تو اس پہ کبھی آواز نہیں اٹھائی. تو ایک صحافی کو گھر میں گھس کے 3 لوگوں نے مارا, اس کو نوجوان کو, مطیع اللہ جان کو اٹھا کر لے گئے, ابصار عالم کو گولی لگی. ان تینوں موقعوں پر میں نے کیا کہا تھا؟ میرے کو تنقید کرتے ہیں نا کہ میں خوش ہوتا تھا جب ان کو مار پڑتی تھی, اور میں نے کبھی مذمت بھی نہیں کی. یہ میرے پہ ایلیگیشن لگا رہے تھے. تینوں کلپ نکال کے میری ٹیم نے مجھے بھیجے, ذرا سن لیں آپ. یعنی ایک تو حامد میر کو بھی گولیاں لگی تھیں, اور بھی صحافیوں کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, جو بات ہے اس کا زبان سے جواب دیا جائے, اور یہاں آرگومنٹ ہونا چاہیے. تشدد کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں, اور یہ کوئی راستہ ہوتا بھی نہیں ہے, اور تشدد کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. حکومت کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا اور بازیاب کروانا پڑے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, مطیع اللہ جان صاحب اس حکومت کے بہت بڑے ناقدین میں سے ہیں, اس کی بہت زیادہ حکومت کی برائیاں کرتے ہیں, ان کے لتے لیتے ہیں. ایسے آدمی کا غائب ہو جانا حکومت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہونی چاہیے, لیکن ہم وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیکھ رہے. اور جس طرح سے ان کو اغوا کیا گیا ہے اس سے یہ تاثر بنا ہے کہ ان کو اغوا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کا حصہ ہیں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ زیادتی ہے, یہ نہیں